نہیں جاگوگے تو تاریخ میں ہمارا نام مٹا کے رکھ دیں گے یہ لوگ. ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی. ہماری بہو بیٹیوں کو یہ کتوں کی طرح نوچیں گے. اتنی یاد رکھ لینا میری بات. اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر وہی ہمارا حال ہوگا جو فلسطین کے اندر آج 70 سال سے مسلمان دھکے کھا رہے ہیں. آج ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے وجود کی لڑ رہے ہیں. میری بات کو سان لو, کان زول کے تم سارے کے سارے. اللہ کے بندو, یہ بریلوی دیوبندی سب چھوڑ دو. یہاں تمہارا وجود باقی رہے گا تبھی بریلوی دیوبندی ہو گے. کوئی محمد بن قاسم باہر سے نہیں آئے گا, کوئی طارق بن زیاد, کوئی موسیٰ بن نصیر باہر سے نہیں آئے گا. ہم کو خود اپنی لڑائی لڑنی ہے, خود. اگر نہیں کرو گے تو یہاں کی 2 لاکھ مسجدیں برباد ہو جائیں گی, یہاں کی ہزاروں مدارس برباد ہو جائیں گی, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی. تم جو بولنے کو تیار نہیں, یہ جو تمہارا دیوبند ہے اور یہ جو تمہاری دیوبند کے اندر لائبریری ہے, میں نے کہا یہ جب آئیں گے اندر گھس کر تمہاری یہ ساری لائبریری کو آگ لگا دیں گے. یہ مسجدیں مدارس سب ویران کر دیں گے یہ لوگ. اگر ہم نہیں لڑیں گے, ہم نہیں جائیں گے. ایک بات یاد رکھنا, یہ آخری لڑائی ہے آپ کی اس ملک کے اندر. آپ جو لوگ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی دکانوں کو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں, ابھی تک ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, کام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, 2 گھنٹے دینے کو بھی تیار نہیں ہے, اس بات کو سوچ لیں یہ ہمارے اس ملک کے اندر آخری لڑائی ہے. اب بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے کہ جاگ جاؤ, اب بھی وقت ہے. آج پورے ہماری ہمیں شرم آنی چاہیے. ہماری بیٹیاں, جامعہ ملیہ کی بیٹیاں, وہ آج وہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھی 2 مہینے سے. ہماری مائیں 80 سال کی بوڑھی ہیں, 90 سال کی بوڑھی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں, اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں. لیکن ہمارے اندر ابھی تک, ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہونا چاہیے تھا, ابھی تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا. ابھی تک جو ہے کچھ مسلمان جو ہیں اس سے غافل ہیں, ابھی تک اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے. کہ عرصہ 20-25 سال سے جو کشمیر کے اندر تحریک چل رہی تھی, تو اس وقت میں بار بار آپ سے یہ کہتا تھا بھی کشمیر کے مسلمانوں کی امداد کرو. لیکن ہمارے ہندوستان کے مولوی, ہمارے ہندوستان کے لیڈر اور ہماری عوام جو تھی, وہ کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھ کے کشمیر کا تماشا دیکھتے تھے, لیکن کوئی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے وہاں نہیں گیا. تو جو پوزیشن کشمیر کی تھی وہی آج ہندوستان کے مسلمان کی ہے. ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے اس کو بچانے کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور اس کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہندوستان کی ایک بڑی اقوام جو دلت سماج ہے اور اس طرح بالمیک سماج ہے, رویداسی سماج ہے اور بودھی ہیں اور سکھ جو ہیں بڑی تعداد کے اندر, یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی جو لڑائی ہے, ہم گائے کی لڑائی بڑھ رہے ہیں, ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس بات کو دھیان رکھ لینا میری بات. یہ آخری لڑائی ہے آپ کی اس ملک کے اندر, اپنے وقار کو بچانے کے لیے, اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے, کیونکہ اس ملک کے آئین کو یہاں کی جابر حکومت بدلنا چاہتی ہے تاکہ اس آئین کے مطابق ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو اور جو دلتوں کو, جو سکھوں کو, دوسری قوموں کو جو حقوق ملے ہوئے ہیں وہ حقوق جو ہیں سارے چھین لیے جائیں. اصل میں جو ہے سب سے بڑی جو ہے جو پلاننگ ہے وہ اسرائیلی پلاننگ ہے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ بھی کس طریقے سے کام کرنا ہے. اب ان کا مقصد یہ ہے کہ بھی اس ملک کے اندر جب وہ گنتی کے لیے گھروں گھروں میں آئیں گے, آپ کے ہاں ہر ایک افسر آئے گا پوچھنے کے لیے کہ بھی آپ کا نام کیا ہے, آپ کے باپ کا نام کیا ہے, آپ کے بچے کتنے ہیں اور آپ کا آدھار کارڈ کیا ہے, تو آپ کی آدھار کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ وہ لے جائیں گے اور آپ کا نام لکھ کے لے جائیں گے. وہاں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ ان کا پلان ہے. وہ جب اپنے آفس میں جائیں گے تو آفس میں وہ آپ کے آدھار کارڈ کے اوپر لکھ دیں گے کہ یہ بندہ مشکوک ہے, ڈاؤٹ فل ہے یہ بندہ. آپ بات کو سمجھو, جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا, وہ آپ کے آدھار کارڈ پہ آدھار کارڈ کی فوٹو اسٹیٹ لے کے یا آپ کا نام لے کے کمپیوٹر میں ڈال کر آپ کے نام کے آگے لکھ دیں گے ڈاؤٹ فل ہے. اور جب تم بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے جاؤ گے تو وہاں پتہ لگے گا کہ تم ڈاؤٹ فل ہو, اور جب تم جاؤ گے ریلوے میں ٹکٹ بک کرانے کے لیے پتہ لگے گا ڈاؤٹ فل ہو, اگر تم پاسپورٹ بنانے کے لیے جاؤ گے تو پتہ لگے گا تم ڈاؤٹ فل ہو, تم مشکوک آدمی ہو, تمہارے پاس اس ملک کے اندر رہنے کی شہریت کا وجود نہیں ہے تمہارے پاس. تو مسلمانوں کے لیے تو انہوں نے اچھا انتظام کر رکھا ہے کہ وہ شہر کے باہر ایک باقاعدہ بہت بڑی علاقہ لے کے تار لگا دیں گے چاروں طرف جیسے برما میں لگائی ہوئی ہے, اور وہاں ان کو رکھیں گے, صبح جاؤ اپنے کام کو, شام کو آ جاؤ اپنے رہو وہاں. اور جو دلت سماج ہے اور سکھ سماج ہے اور بہوجن سماج والے لوگ ہیں, ان کے اوپر وہ اتنی مہربانی ہوگی کہ تم بھی ہندوستان میں رہ سکتے ہو لیکن تمہیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. اصل ساری کہانی یہ ہے کہ وہ آپ سے ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں پورے ملک میں, کہ 80% جو ملک کے لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, ہندو, وہ لوگ جو اچ جاتی کے نہیں ہیں,
سمجھے ان کے نزدیک جو اچ جاتی کے نہیں ہیں، دلت سماج سے ہیں، دوسرے سماج سے ہیں، عیسائی لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، تو ان کو 2 نمبر خانے میں ڈال کر تاکہ ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے، تو یہ اور مسلمانوں کو تو پہلے ہی وہ غلام بنا دیں گے جیسے برما کے اندر بنایا۔ کشمیر کا تو پہلے سے برا حال ہے۔ کشمیر کی آپ یہ چھوڑیے کہ کشمیر میں کبھی الیکشن ہوا ہی نہیں، اور جب بھی الیکشن ہوا وہاں فوج نے ووٹ ڈالی ہے، وہاں کسی نے نہیں ڈالی۔ جس چیف منسٹر نے یعنی کہ سینٹر کے ساتھ اپنا سمجھوتا کر لیا اور ان کے پیر پکڑ لیے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، جو کہیں گے یس سر کہیں گے، تو وہ مقصد یہ ہے کہ وہ وہاں کی حکومت کے اندر آ سکتا ہے، کیونکہ ووٹ جو ہے وہ کشمیریوں نے نہیں ڈالنی، ووٹ ڈالنی ہے فوج کے سپاہیوں نے، بیلٹ پیپروں پہ، مشینوں میں، جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر جہاں امریکن قبضہ ہے، جہاں افغانستان ہے وہاں بھی ایسا ہی ہے، اور دوسرے ملکوں میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ مقصد ہے کہ ووٹ جو ہے فوج ڈالتی ہے، وہاں کی عوام نہیں ڈالتی۔ اسی طرح وہ آپ کے ساتھ ہندوستان میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی آپ کا ووٹ کا حق چھیننا چاہتے ہیں، اور جو دوسرے ان کے لوگ ہیں ان کا ووٹ کا جو ان کی ووٹ کا جو حصہ ہے وہ وہاں یہاں کی جو ہے پولیس، یہاں کی فوج ڈالے گی۔ آپ کو اختیار نہیں ہوگا، جس کی مرضی وہ حکومت بنا لے۔ تو یہ جو ہماری لڑائی لڑ رہی ہے، میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ 2 لڑکیاں جن کو سپریم کورٹ کے 2 وکیل انکوائری کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بھی آپ کیا چاہتے ہیں، تو اس میں ایک لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور ایک کا نام زینب۔ تو وہ 2 لڑکیوں نے، اور انہوں نے ایک بات کہا کہ ہم اتنے یعنی کہ 60 دن سے یہاں باہر سڑک کے اوپر بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی بھی کسی نے پوچھا۔ اگر انا ہزارے وہاں چلا جائے اور وہ وہاں جا کے بیٹھ جائے تو پوری سرکار اس کے آگے پیچھے گھومتی ہے، سمجھے نہیں، کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اگر انہوں نے روٹی نہیں کھائی، ان کو یہ سمجھا نہیں آیا، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ اور ایک وہاں مقصد یہ ہے کہ 2 مہینے سے گزر گئے اور ایک بچی کا انتقال وہاں ہو گیا۔ اس ماں نے یہ بات کہی کہ ہم وقار کی اپنے ملک کو، آئین کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسرے دن اس کی ماں پھر اس کو دفنانے کے بعد وہاں آ گئی۔ اسی طرح کلکتے کے اندر ایک بوڑھی عورت 65 سال کی جو وہاں شاہین باغ کلکتے کا تھا وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ہندوستان کے اندر میڈیا نے چھپا رکھی ہیں۔ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی جو دلت ہیں اور دوسری سماج کے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد ہو رہا ہے، تو اخبار نہیں چھاپنے کو تیار ہے، نہ میڈیا چھاپنے کو تیار ہے، کیونکہ سب میڈیا انہوں نے خریدا ہوا ہے، بکا ہوا ہے میڈیا۔ چند ہی لوگ ان میں بچے ہوئے ہیں جو صحیح بات کہتے ہیں، باقی کا بہت برا حال ہے۔ تو میں آپ کو یہ بار بار اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں، میری بات کو سمجھے نہیں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے وجود کی، جو ہم وجود ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، جو ہماری جو مسجدیں ہیں، ہمارے جو مدارس ہیں، ہم جو لوگ ہیں، یہ مسجدیں مدارس سب ویران کر دیں گے یہ لوگ اگر ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، پچھلے جمعے مولانا عثمان صاحب نے آپ سے کہا کہ وہاں جانے کا ہے، دانا منڈی کے اندر بھی آپ لوگ وہاں پہنچے تو مشکل سے 10 آدمی یہاں سے گئے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور یہ سوچ رہا کہ میرا کاروبار میری بات کو سمجھے نہیں۔ میں نے وہ بریلوی دیوبندی کی ایک لڑائی ہو رہی تھی ایک جگہ، جو بحث کر رہے دیوبندی بریلوی کی، میں نے کہا اللہ کے بندو یہ بریلوی دیوبندی سب چھوڑ دو، یہاں تمہارا وجود باقی رہے گا تبھی بریلوی دیوبندی ہو گے، تمہاری مسجد باقی رہے گی، تمہارا مدرسہ باقی رہے گا، تم رہو گے تو یہ بریلوی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے۔ اگر تم ہی باقی نہیں رہے تو نہ یہ مسجدیں رہیں گی نہ یہ مدرسے رہیں گے، تم آپس میں دستے کے بان کرتے جا رہے ہو۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو وہاں ایک مجاہد آیا بھاگ کر، پہلے ابھی وہ کافی دور تھا، دیکھا کہ بغداد کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ بحث ہو رہی ہے کس بات کی بھی رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے کہا اللہ کے بندو یہ بحث بعد میں ہو جائے گی، پہلے تم لڑنے کے لیے باہر تو آؤ، یہ دشمن جو ہے آپ کو ختم کر دے گا۔ لیکن مانے نہیں، آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ ہلاکو کا آیا، ایک دن میں 20 لاکھ آدمی قتل کر دیے، 20 لاکھ۔ بغداد کی سڑکیں جو تھی خون سے بھری ہوئی تھی، اس کے گھوڑے جو تھے وہ خون سے لٹ پٹ تھے، مسلمانوں کی لاشیں پھینک دی کاٹ کے، مسلمانوں کی گردنیں اتار کر نیزوں پہ لگا کے آسمان کی بلندیوں کا انہوں نے مینار بنا دیا، اور وہاں کے استبل جامع مسجد کو استبل بنا دیا، اور وہاں کا جو سب سے بڑا کتب خانہ تھا اس کو آگ لگا دی۔ میں نے یہی کہا تھا دیوبند والوں سے بھی، تم جو بولنے کو تیار نہیں، یہ جو تمہارا دیوبند ہے اور یہ جو تمہاری دیوبند کے اندر لائبریری ہے، میں نے کہا یہ جب آئیں گے اندر گھس کے تمہاری یہ ساری لائبریری کو آگ لگا دیں گے، تمہاری داڑیاں پکڑ کے باہر کھینچیں گے۔ اس وقت تم کو یہ خیال آئے گا ہو ہم نے بات نہیں مانی تھی۔ اب بھی وقت ہے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، اب بھی وقت ہے آپ کے پاس۔ یہ سوچ لو کہ ہر آدمی گھر میں اگر 4 آدمی ہیں تو 2 آدمی اس مہم کے اندر روزانہ جائیں۔ اگر تمہارے گھر میں 4 آدمی ہیں تو 2 آدمی مہم میں جائیں۔ اگر گھر میں 2-3 بہنیں ہیں تو ان کو بولو 2 بہنوں کو برقع پہنا کے لے جاؤ۔ لڑنا، ہم نے لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وجود کی۔
ہمارا اندر جو وجود ہے، ہم جو مسلمان ہیں اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اگر ہم نہیں لڑیں گے تو پھر وہی ہمارا حال ہوگا جو فلسطین کے اندر آج 70 سال سے مسلمان دھکے کھا رہے ہیں، جو کشمیر کے اندر، افغانستان کے اندر مسلمان دھکے کھا رہے ہیں، الجزائر کے اندر مسلمان دھکے کھا رہے ہیں، مصر کے اندر دیکھیے جہاں پوری طاقت کے ساتھ، یعنی کہ جمہوری طریقے سے، یعنی کہ جیسے امریکہ کہتا ہے جمہوری طریقے سے وہاں کے پوری اکثریت کے ساتھ وہاں ممبر پارلیمنٹ مسلمان جیت کر آئے، اور اس کے اندر 210 ممبر پارلیمنٹ ایسے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اور ان میں سے جو 200 ممبر پارلیمنٹ ایسے تھے جن کو حدیثیں منہ زبانی یاد تھی کئی ہزار، اور وہ جو وہاں کا صدر تھا وہ متقی اور پرہیزگار تھا، لیکن کیونکہ امریکہ کو پسند نہیں آیا کہ یہ رستے کھول دے گا آپس میں، مسلمانوں کے آپس میں کاروبار شروع ہو جائے، لیبیا اور فلسطین کی سب دروازے انہوں نے کھول دیے تھے کہ آؤ جو مرضی جاؤ کاروبار کر کے جاؤ، لیکن ان کو برداشت نہیں ہوا، آخر اس کو وہاں سے مروایا اور اس کو ختم کر دیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ مقصد یہ ہے کہ اپنی وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں، آج بھی لڑ رہے ہیں، وہ آج بھی لڑ رہے ہیں، اور ہمارے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے کم سے کم اپنی زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے نہیں کچھ کر رہے تو زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہہ تو سکتے ہیں کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو، یہ ملک جو ہے تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بڑی قربانی ہے. مقصد یہ ہوئی ہے بڑی قربانیاں دی ہیں. جموں کے اندر نومبر کے اندر 1947 میں 21 نومبر کو انہوں نے جھوٹا کہہ دیا آس پاس کی ساری بستیوں کو کہ بھی آؤ تم کو پاکستان بھیجتے ہیں. انہی شیطانوں نے یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو باپ دادا تھے، انہوں نے اب کہا اعلان کر دیا کہ آ جاؤ. جب سارے لوگ 2.5 لاکھ لوگ آ گئے، ایک دن میں 2.5 لاکھ آدمی مار دیے، ایک دن کے اندر. بڑی قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے بغیر ملک آزاد نہیں ہوا. آج ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے وجود کی لڑ رہے ہیں. میری بات کو سان لو، کان سول کے تم سارے کے سارے، تم سب لوگ یہاں اپنے بستروں کے اندر بیٹھے رہتے ہو، تم لوگ اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے رہتے ہو. یہ دکانیں کام نہیں آئیں گی، نہ یہ بستر کام آئیں گے. تمہیں بتا دیا، خدا کی قسم تمہاری داڑیاں پکڑ کے یہ باہر کھینچیں گے تمہاری. اس سے تم کو یاد آئے گا کہ ہاں کوئی ایک آدمی تھا جو مسجد کے اندر کہتا تھا ہمیں، لیکن ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ جاگ جاؤ، اب بھی وقت ہے. آج پورے ہمیں شرم آنی چاہیے. ہماری بیٹیاں، جامعہ ملیہ کی بیٹیاں، وہ آج وہاں سڑکوں کے اوپر بیٹھی 2 مہینے سے. ہماری مائیں 80 سال کی بوڑھی ہیں، 90 سال کی بوڑھی عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور رو رہی ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ جو ہونا چاہیے تھا، ابھی تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا. ہم ابھی تک جو ہے بزدلوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. اپنے اندر جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے، اپنی اس لڑائی کو لڑنے کے لیے جب تک کہ تیار نہیں ہوگے، کچھ نہیں ہوگا. یہ بتا دیا، کوئی محمد بن قاسم باہر سے نہیں آئے گا، کوئی طارق بن زیاد، کوئی موسیٰ بن نصیر باہر سے نہیں آئے گا. ہم کو خود اپنی لڑائی لڑنی ہے، خود اپنی لڑائی لڑنی ہے. وہ لڑائی تبھی لڑی جا سکتی ہے جب ہم پوری طاقت کے ساتھ اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں جو پورے ملک میں مظاہرہ کر رہے ہیں ہر جگہ. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہم شرمندہ بھی ہیں کہ وہ سکھ قوم نے ہمارا اتنا بڑا ساتھ دیا ہمارے ساتھ، اور باقی دلت سماج نے بھی، اور بالمیک سماج نے بھی، اور دوسری لوگوں نے بھی، جین سماج نے بھی، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور بڑے بڑے وکیل، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے وکیل اور صاحب کا جج بھی کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب اللہ کی مدد ہے. اللہ کے بندو، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ. اور انہیں ایک وقت آئے گا، اگر آپ کو پتہ لگے کہ سامنے کنواں ہے، اس کے باوجود کسی کا چھلانگ مار رہے ہو، تم قصوروار ہو. اب بھی وقت ہے، جاگو. نہیں جاگو گے تو تاریخ میں تمہارا نام مٹا کے رکھ دیں گے یہ لوگ. ہماری بہو بیٹیاں کھڑی ہوں گی، ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی. ہماری بہو بیٹیوں کو یہ کتوں کی طرح نوچیں گے. اتنی یاد رکھ لینا میری بات، اتنی بات میری یاد رکھ لینا. اب بھی وقت ہے. ابھی بھی بستروں کے اندر سوئے ہوئے ہو، ابھی بھی لحاظ سے سر اٹھانے کو تیار نہیں، ابھی بھی رات کو اٹھ کے 12 بجے اللہ سے دعا مانگنے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں آپ لوگ. کتنے لوگ ہیں جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں تہجد کی نماز میں اٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ مسلمانوں پہ جو مصیبت آئی ہے اس کو ختم کر دے. ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم جناب بریلوی ہیں، دیوبندی، ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم ڈار ہیں، میر ہیں، ہم قریشی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، سب کچھ اسی میں پھنسے ہوئے. سب کچھ یہاں رہ جائے گا، سب کچھ یہاں رہ جائے گا. اس لیے اپنے اندر تبدیلی لائیے. اور روزانہ شاہین باغ جو لدھیانے کا ہے بنایا ہوا ہے دانا منڈی میں، روزانہ اگر 5 آدمی ہو، 2 آدمی روز جاؤ وہاں اور بچوں کو بھی لے کے جاؤ. تحریک کے اندر کام کرو. جب تک تحریک میں کام نہیں کرو گے کامیابی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ ہر مصائب سے، مصیبت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور ہمارے اندر وہ جذبہ حریت جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنا پورا کفر ایک طرف تھا، لیکن پھر بھی کہا لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم. طارق بن زیاد گئے اندلس اور طارق بن زیاد نے جا کے کشتیاں چلا دی جس کو آج اسپین کہتے ہیں, اور وہاں جا کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند دی. قطب بن مسلم نے چائنا کو جا کے فتح کیا. موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کے جنگلوں میں اذان دی اذان ہے. کبھی ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ہماری یہ تاریخ تھی. ہمارے بزرگوں کی گھوڑوں کی آواز سن کر جو ہے پورا یورپ کانپتا تھا. یورپ ہمارے بزرگوں کے گھوڑوں کی آواز سن کر آج ہمیں وہ لوگ ڈرا رہے ہیں جن کو ہمارے بزرگوں کی شکل دیکھ کے ڈرتے تھے. آج بھی وقت ہے, آج بھی اپنے اندر جذبہ حریت پیدا کر دو. شاعر تھے بہت بڑے حفیظ صاحب, انہوں نے کہا تھا لے کے نام خدا جان پر کھیل جا, بزدلوں میں نہ جا مشوروں کے لیے. پگڑیوں کی اب ہمیں ضرورت نہیں, کفن چاہتے ہیں ہم سروں کے لیے. اپنا جب تک اپنا سب کچھ, اپنا مال, اپنا پیسہ, اپنی جان, اپنے وجود کو بچانے کے لیے, وجود کا مطلب اسلام کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر نہیں کرو گے تو یہاں کی 2 لاکھ مسجدیں برباد ہو جائیں گی, یہاں کے ہزاروں مدارس برباد ہو جائیں گے, ہماری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹی جائے گی. اللہ کے بندے اب بھی وقت ہے, جاگ جاؤ کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.